السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے لیے مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ فراموش ناقابل فراموش کا پہلا حصہ لے کر آئی ہوں۔ ایک بوسے کے چراغ نے کہا، فراموش مت جاؤ۔ اسکردو گورج کی چٹانوں میں پہلی ہریاول سسی میں نظر آتی ہے۔ یہ سسی ایک بے آب و گیا چٹانی صحرا میں جانے کہاں سے بھٹکتی ہوئی آ نکلتی ہے، اور یہ سسی بھی بے خبر ہے، کیونکہ میں یہاں سے جتنی بار بھی گزرا ہوں، میں نے سوائے ایک چھوٹی سی آبشار کے، مکئی کے چند سرے راہ کھیتوں اور کچھ درختوں کے سوا کبھی کسی ذی روح کو نہیں دیکھا۔ صرف ایک ذی روح ہے، اس سسی کے عین اوپر سانس لیتا، برف سے سفید ہوتا، آسمان کی نیلاہٹ میں بلند ہوتا، اور وہ ہے کوہ فراموش۔ بادلوں اور برفوں کا ایک ڈھیر جو اسکردو درے میں سسی کے مقام پر جھانکتا نظر آتا ہے۔ فراموش تک میں جانا چاہتا ہوں، یہ میرے مستقبل کے کوہ نوردی کے منصوبوں میں ترجیح اول ہے۔ بڑھتی عمر اور گھٹتی ہمت پر تو میرا اختیار نہیں، منصوبے بنانے پر تو میرا اختیار ہے۔ کوہ فراموش کئی برسوں سے میرے اندر پناہ گزین تھا۔ اکثر وہ ایک سفید ریش بزرگ کی مانند خاموشی سے اپنے گیان دھیان میں گم رہتا، مجھ سے کلام نہ کرتا، چپ رہتا، اور پھر کبھی کسی شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے جب وہ اداسی ایک دم میرے بدن میں اترتی، میرے رگوں پہ میں گردش کرنے لگتی، جو ہر اس انسان کے نصیب میں لکھی گئی ہے جسے معاشرے کے جنگل میں غراتے بھیڑیے برداشت نہیں کر سکتے، صرف اس لیے کہ وہ ان کا ہم شکل نہیں ہوتا۔ اس کے جبڑوں سے بے کسوں اور انصاف سے محروم لوگوں کا خون نہیں ٹپکتا، اس کے دانتوں کے خلا میں اپنی دھرتی ماں کے گوشت کے پارچے نہیں پھنسے ہوتے۔ تو اس اداسی کی بھٹک اس سفید ریش بزرگ کے کانوں میں سرایت کرتی ہے کہ وہ اس کے اندر پناہ گزین ہے، اور تب وہ اسے ڈھارس دیتا ہے، اپنی چپ سے باہر آ کر کہتا ہے، چلے آؤ، تم نے برفیلی بلندیوں میں کہا تھا کہ تم میرے پاس آنا چاہتے ہو، تو آ جاؤ، میں تمہاری ان اداسیوں کا مداوا ہو جاؤں گا۔ ابھی تو میں تمہاری پناہ میں ہوں، تم میری پناہ میں آ جاؤ۔ میں ہوں فراموش، تم کبھی مجھے فراموش نہیں کر سکو گے۔ تمہاری شریانوں میں جو ایک اداس کڑواہٹ کے زخم ہیں، میں اپنی برفوں کی مرہم سے انہیں مندمل کر دوں گا۔ آؤ تو سہی۔ جب کبھی میں سنولیک، کیٹو یا درائے گندو گورو کی کوہ نوردیوں کے بعد اسکردو سے واپسی پر سسی کے مختصر سبزہ زار اور بہت پوشیدہ سی آبشار کے پاس ہوا، تو دریائے سندھ کے تموج اور چنگاڑ کے اوپر امڑتی چٹانوں میں سے مجھے اس کا برف انبار، برف آثار وجود نظر آنے لگتا۔ وہ یوں ایک دم چٹیل چٹانوں میں سے ابھرتا چلا جاتا، جیسے وہ چٹانیں نہ ہوں، حنوط ہو چکا ایک پتھریلا سمندر ہو، اور اس میں سے ایک سفید اژدہا سر اٹھاتا نمودار ہو رہا ہو۔ کیٹو، نانگا پربت، براڈ پیک، چوغلیزا یا مشابرم کی برفانی شانداریاں اور ان کے حسن کے جلال اور جمال اپنی جگہ، لیکن یہ تو ایک برف مصیبت تھا۔ اس کی ہیبت میں ایک پرفسوں کشش تھی جو میرے بدن میں برفانی کنڈیاں ڈال کر مجھے شکار کرتی تھی۔ وہ ایک ایسی سفید دیوانگی تھی جس کی حدت سے میرے بدن میں اس کے وصال کی چاہت کے چراغ بڑھ بڑھ جلنے لگتے تھے، اور میں ہمیشہ اس کے ساتھ وعدہ کرتا کہ اگر زندگی کا چراغ جلتا رہا تو میں اس کی روشنی تم تک پہنچ جانے کی کاوش میں صرف کروں گا۔ مجھے کچھ مہلت درکار ہے۔ میں اسے کبھی فراموش نہ کر سکا، کبھی کبھی شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے۔ پچھلے برس انہی دنوں میں زندگی اور موت کے درمیان کچھ آپریشن عذابوں میں سے گزرا، اور جب میرے پیٹ، حلق اور گردن میں پیوست درجن بھر ٹیوبیں ایک ایک کر کے نکال دی گئیں، اور میری ناف سے سینے تک کے شگاف کے ٹانکوں کو ایک ماہر کشیدہ کار نے سلائی کر کے جوڑ دیا، اور بالآخر جب وہ ٹانکے بھی ادھڑ گئے، میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، اور ڈاکٹر محمد ایاز نے کہا کہ تارڑ صاحب، ماشاء اللہ، آپ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے ہیں۔
تو میں نے ان سے پوچھا کیا اب میں پہاڑوں پر جا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے اپنی داڑھی سہلا کر کہا تھا کہ کیوں نہیں۔ میرا مسیحا اور محسن ایک بھولا بادشاہ تھا۔ اس کے ذہن میں پہاڑوں کا تصور صرف مری، نتھیا گلی یا زیادہ سے زیادہ کاغان ناران تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ خطے تو میرے لیے بے روح میدان ہیں۔ میرے پہاڑ تو ان سے قدرے بلند ہیں۔ کس قدر بلند ہیں اگر وہ جانتا تو کبھی یہ نہ کہتا کہ کیوں نہیں۔ اور تب میرے ذہن میں حراموش تھا، وہ میرا پہاڑ تھا۔ میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا، چلنے پھرنے لگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے زخم بھر گئے ہیں۔ لگتا تھا کہ پیٹ پر کاڑے ہوئے ٹانکے بدن سے پیوست ہو کر مندمل ہو گئے ہیں۔ چنانچہ میں نے رخت سفر باندھ لیا، اسلام آباد کے مرگلا موٹل میں جا کر قیام کیا۔ اسکردو پرواز پر نشستیں مخصوص ہو چکی تھیں، لیکن اسکردو فلائٹ ہمیشہ میری بیری رہی ہے، لگاتار اڑان کرتی رہے گی۔ اس بلتی بلند شہر کے ریگزار ایئرپورٹ پر سندھ کے ہموار پانیوں کے کناروں پر اترتی رہے گی۔ لیکن جب میں قصد کرتا ہوں، اس اڑان کا مسافر ہونا چاہتا ہوں، تو جیٹ ہوائی جہاز میرے ادبی رقیبوں کی مانند منافق اور کمینہ ہو جاتا ہے، اڑان سے انکار کر دیتا ہے، سامان بنتا ہے پھر کھل جاتا ہے۔ مسلسل 3 روز تک اسکردو فلائٹ کینسل ہوتی گئی۔ میری محروم وحشتوں کا کچھ شمار نہ تھا، لیکن یہ میرے حق میں اچھا ہی ہوا۔ میں اگر اچھا نہ ہوا تو برا نہ ہوا۔ یہ جو اس حیات کی سب وحشت بھریاں آوارگیاں، کوہ نوردیاں اور جنوں خیزیاں جو میرے مقدر کی تختی پر رقم کر دی گئی تھیں، جب کبھی ان کے راستوں میں کوئی رکاوٹ آئی، میرے سفری منصوبے ناکام ہوئے، کوئی ایسا سانحہ ہو گیا کہ میرا سفر معطل ہو گیا، تو ہمیشہ اس میں میری بہتری کے کچھ غیبی سامان تھے۔ میرے حق میں اچھا ہو گیا، برا نہ ہوا۔ ایک روز جب میں بہت رنجیدگی کے دکھ میں مبتلا تھا کہ ایئرپورٹ سے پھر واپسی ہو گئی تھی، تو میں اپنا رنج اور افسردگی بھلانے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ٹیکسلا چلا گیا۔ ہم جولیاں کے راہب خانے اور درسگاہ کے کھنڈروں تک بلند ہونے والی پتھریلی سیڑھیاں طے کر رہے تھے، ٹھہر ٹھہر کر سانس درست کرتے تھے، تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے آپریشن کے ٹانکے جو مندمل ہو چکے تھے ادھڑتے جاتے ہیں۔ درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں، میرے زخم ابھی ہرے تھے۔ جولیاں کے کھنڈروں میں نہ صرف بت تاریخ بلکہ میرے ماضی کی بھی بہت سی یادیں کھنڈر ہو رہی تھیں۔ وہاں ایک خشک کب کے ہو چکے تالاب کے گرد جو راہبوں کی کوٹریاں تھیں، ان میں سے ایک کوٹری جس کی چھت نہیں تھی، جہاں کبھی ایک بدھ بھکشو اپنے سامنے چراغ جلا کر تپسیا کرتا تھا، وہاں کبھی ایک بوسے کا چراغ روشن ہوا تھا اور اس کی لو ابھی تک باقی تھی۔ اس چراغ نے میرے رخسار پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا، مت جاؤ بلندیوں کی طرف، یہاں تک چڑھتے ہوئے تمہارے ٹانکے ادھڑنے لگتے ہیں، تو خراموش کی بلندیوں پر جاؤ گے تو پورا بدن ادھڑ جائے گا، مت جاؤ۔ اسلام آباد واپسی پر جب میرے رفیق فلائٹ سے مایوس ہو کر بائی روڈ اسکردو جانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، تو میں نے پسپائی کا اعلان کر دیا۔ لیکن تارڑ صاحب، یہ طے ہو چکا تھا کہ اگر 2-3 روز میں ہم اسکردو کی جانب پرواز نہ کر سکے تو سڑک کا سفر اختیار کر لیں گے، تو اب کیا ہوا ہے؟ ایک بوسے کے چراغ نے میرے رخسار پر ہاتھ رکھ کر کہا ہے کہ مت جاؤ۔ تو دوستو، یہ تھا سفر نامہ حراموش ناقابل فراموش کا پہلا حصہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔